بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو کفایت الاصول حصہ سوم میں ہے، اور حصہ سوم میں بھی مقصد سابق جو کہ اصول عملیہ کے بارے میں تھا، اصول عملیہ میں سے الحمدللہ آپ براءت پڑھ چکے اور احتیاط کی بھی کچھ بحث پڑھے ہیں۔ بقایا تنبیہات کی صورت میں بحث پڑھیں گے، جس تنبیہات میں کہیں پر کوئی احتیاط کا ہمیں قائل ہونا پڑے گا اور کہیں پر ہمیں براءت کا قائل ہونا پڑے گا۔ تو 4 تنبیہات ہیں، ہم اس درس میں صرف ایک تنبیہ پڑھیں گے۔ اب یہ جو ایک تنبیہ پڑھیں گے، اس تنبیہ میں کس موضوع پر بات چیت ہوگی؟ فرماتے ہیں کہ آپ کو جس چیز کے بارے میں علم اجمالی ہے تو کبھی کبھی آپ کو اضطرار حاصل ہو جاتا ہے کہ اس علم اجمالی کے اطراف میں سے کسی ایک کے آپ مرتکب ہوں۔ بھائی کوئی مثال دے کے ہمیں سمجھائیں، بغیر مثال کے ممکن ہے کہ ہمیں دقت ہو۔ کہتے ہیں مثلا آپ کو یہ پتہ ہے کہ ان 2 برتنوں میں سے کوئی ایک برتن نجس ہے، لیکن آپ مضطر ہیں کہ کسی ایک کو استعمال کریں، مثلا پانی پینے کے لیے، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ کے ہاتھوں میں بھی کوئی مسئلہ چلو بھر کے بھی نہیں پی سکتے ہیں۔ اب آپ مجبور ہیں کہ کسی ایک برتن کو استعمال کریں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کو اضطرار ہوا ہے، کیا یہ سبب بنتا ہے کہ یہاں پر علم اجمالی تکلیف کو منجز نہیں کرے گا؟ یعنی اس مضطر والے برتن میں بھی، اس دوسرے میں بھی، یا منجز کرے گا؟ تو فرماتے ہیں اس مسئلے کی 4 صورتیں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کبھی کبھی اضطرار ہمیں کسی ایک معین میں ہوتا ہے۔ مثلا برتنوں کے 2 کلر تھے، ایک کا کلر سفید ہے، ایک کا کلر سیاہ ہے۔ اب ہم جو ہے کیا ہے جناب، ہمارے لیے مشتبہ ہے کہ ان میں سے سفید والا برتن نجس ہے یا سیاہ والا نجس ہے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے، لیکن اضطرار کسی ایک میں ہے، اور کبھی کبھی اضطرار کسی ایک میں ہوتا ہے لیکن وہ معین نہیں ہوتا، غیر معین، یعنی کوئی ایک استعمال آپ کریں۔ اور پھر کبھی کبھی جو ہے کیا ہے جناب، اضطرار علم اجمالی سے پہلے ہوتا ہے اور کبھی کبھی اضطرار علم اجمالی کے بعد ہوتا ہے۔ تو اب یہ آپ نے اضطرار کی کیفیات پڑھی کہ یہ 4 قسم کی اضطرار کی کیفیات ہو سکتی ہیں۔ اب اس میں پہلی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے، دوسری صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ یہ بحث ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد اسی تنبیہ میں جو ہے کیا ہے، ممکن ہے کہ ہم آگے چل کے یہ دیکھ لیں کہ اگر ہم بعض اطراف کے مرتکب ہوئے تو پھر کیا دوسرے بعض کے بھی مرتکب ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں تنبیہات۔ اب تنبیہات یہ جمع مؤنث سالم ہے، الف ت لگی ہوئی ہے اس میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 یا 3 سے اوپر ہوں گی۔ الاولو پہلی تنبیہ کس کے بارے میں ہے جناب؟ ان الاضطرار، بتحقیق اضطرار، کما یکون مانعا، جیسے کہ یہ رکاوٹ بنتا ہے کس چیز سے؟ ان العلم بفعلیت تکلیف، کہ ہمیں علم ہو جائے کہ اس تکلیف کو ہم فعلی کہیں۔ خوب، لو کان الی واحد معین، کان میں ایک ضمیر ہے جو اضطرار کی طرف جا رہی ہے، اگر یہ اضطرار ایک معین میں ہے۔ خوب، تو یہ پھر کہتے ہیں کہ کذالک یکون، اور اسی طریقے سے یہی اضطرار ہوتا ہے مانعا، رکاوٹ، کس چیز سے رکاوٹ ہوتا ہے؟ خوب، رکاوٹ ہوتا ہے لو کان الی غیر معین،
اگر یہ اضطرار جو ہے کیا ہے وہ غیر معین کی طرف ہو تو یہ بھی پھر رکاوٹ بنتا ہے۔ ضرورت فرماتے ہیں کہ یہ بات بدیہی ہے، کون سی؟ کہ انہو یہ اضطرار مطلقاً کا مطلب کیا ہے؟ چاہے اضطرار معین کے بارے میں ہمیں حاصل ہو چاہے غیر معین کے بارے میں ہو، انہو مطلقاً موجبن یعنی یہ اضطرار سبب بنتا ہے لجواز ارتکاب احد الاطراف، کہ جائز ہے کہ ہم مرتکب ہوں ان مشتبہ افراد میں سے کسی ایک کے، یعنی یا سفید برتن کے یا سیاہ برتن کے، خوب او ترک ہی، یا ہم ایک فرد کو ترک کریں۔ ترک کب کریں گے؟ جب شبہ وجوبیہ ہو، تعییناً پھر اس ایک کو معین کر کے ترک کرنا ہوگا جب اضطرار جو ہے کیا ہے ایک معین کی طرف ہو، او تخییراً یا ہمیں اختیار ہے کہ ہم کسی ایک کو ترک کریں جب اضطرار تو ہو لیکن وہ ایک طرف معین نہیں ہے۔ وہ ہوا فرماتے وہ، بھائی وہ کون؟ کہتے ہیں یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ارتکاب جائز ہے جب شبہ تحریمیہ ہو، ترک جائز ہے جب شبہ وجوبیہ ہو، ینافی یہ تجویز منافات رکھتی ہے کس کے ساتھ؟ العلم بحرمت المعلوم، شبہ تحریمیہ میں تو گویا کہ ہمیں علم تھا کہ ایک حرام ہے، او بوجوب ہی، یا شبہ وجوبیہ میں ہمیں علم تھا کہ ایک واجب ہے۔ بینہا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ اطراف کی طرف۔ فعلاً یعنی ابھی جب ہمیں اضطرار ہے تو ہم اس ایک میں تو کم از کم جو ہے کیا ہے وہ پریشان حال نہیں ہوں گے کیونکہ اضطرار کی وجہ سے وہ ہمارے لیے جائز ہے۔ وَكَذَلِكَ اسی اضطرار کی صورت میں فرماتے لا فرق، کوئی فرق نہیں، کس بات میں؟ کہ احتیاط واجب نہیں، بین ان یکون الاضطرار کذالک، ہمیں اضطرار ہو ایسے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان اطراف میں سے کسی ایک کا اضطراف سابقاً علی حدوث العلم، یعنی اب یہ علم ہمیں حاصل ہی نہیں ہوا تھا، پہلے ہی ہمیں اضطرار ہو چکا تھا، اور لاحقاً یا علم کے بعد ہمیں اضطرار ہو گیا، ہوئے پھر پتہ چلا کہ ان میں سے کوئی ایک نجس ہے، تو کہتے ہیں دونوں صورت میں کوئی فرق نہیں، آپ مرتکب ہو سکتے ہیں۔ لأن تکلیف المعلوم بینہا، اس لیے کہ وہ ذمہ داری جو ہمیں معلوم ہوئی ہے ان اطراف کے بارے میں، من اول الامر شروع سے ہی، کان محدوداً اس تکلیف کی ایک شرط یہ تھی بعدم عروض الاضطرار، کہ اگر آپ کو اضطرار عارض نہ ہو تو یہ تکلیف آپ پر رکھی جائے گی، الا متعلق تکلیف کے بارے میں ہمیں کوئی اضطرار نہیں ہوگا تو وہ تکلیف ہم پر عارض ہوگی۔ فلو عرض، لیکن اگر اضطرار عارض ہو جائے علی بعض اطراف ہی، جناب اس مشکوک یا اس کام کے بعض اطراف میں، لما کان تکلیف بہی معلوماً، بہی کی ضمیر وہ ہو جائے گی واقع کی طرف، تو پھر اس واقع کی تکلیف ہمیں معلوم نہیں ہوگی، کیوں؟ احتمال ان یکون، اس لیے کہ احتمال ہے کہ ان یکون یعنی واقع، وہ واقع کون سا ہو المضطر الیہ، جس کی طرف ہمیں اضطرار ہوا ہے، فی مکان الاضطرار ہو، اس صورت میں جب یہ اضطرار ہمیں کس کی طرف ہو؟ الی المعین، معین کی طرف، یعنی غیر معین کی طرف اضطرار نہیں ہوا ہے۔ او یکونو، یا ممکن ہے کہ بھائی واقع اور حقیقت وہی ہو المختار، جس کو ہم نے انتخاب کیا ہے، یہ اس صورت میں ہوگا جب اضطرار جو ہے کیا ہے غیر معین کی طرف ہو۔ فی مکان، یہ مختار اس صورت میں ہے فی مکان الاضطرار، کان میں ضمیر ہے جو اضطرار کی طرف جا رہی ہے، الی بعض الاطراف، اس مشکوک کے بعد اطراف میں جائے، بلا تعیین، لیکن اضطرار معین نہیں ہو سکتا ہے۔ خوب، اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے اضطرار کی بات کی اس پر کوئی اعتراض نہ کرے، لا یقال، یہ آپ کا اعتراض ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بعض اطراف میں اگر اضطرار ہوا تو یہ حلیت کا سبب ہے۔ خوب، لا یقال الاضطرار الی بعض الاطراف، بتحقیق اگر اضطرار ہوتا ہے بعض اطراف کی طرف تو لیس، یہ اس جیسے نہیں ہے، لیس الا کا فقد بعض، ہاں لیس پھر الا،
یعنی یہ نفی کے بعد پھر استثناء ہے تو یہ ہاں میں ہو جاتی ہے. جیسے کہتے ہیں کہ اس مشکوک کے بعد افراد مفقود ہوں تو گویا کہ مفقود میں تو ہم کوئی احتیاط وغیرہ جاری نہیں کریں گے، جو موجود ہوں گے تو ان میں احتیاط جاری کریں گے. تو یہاں پر بھی معترض کہتے ہیں جن کی طرف ہمیں اضطرار ہے اس میں احتیاط کی ضرورت نہیں ہے، باقی دوسروں میں احتیاط کریں گے. کہتے ہیں ایسے نہیں کہا جائے. فَكَمَ لَا إِشْكَالَ، جس طریقے سے کوئی اشکال نہیں ہے فی اللزوم رعایت الاحتیاط کہ لازمی ہے احتیاط کی رعایت کی جائے. کس میں؟ فی الباقی، باقی افراد جو موجود ہیں مفقود کے علاوہ، مع الفقدان کذالک، یہ بھی ابھی اشکال کا حصہ ہے. اسی فقدان کی طرح لا ينبغي الاشکال، اشکال کرنا مناسب نہیں ہے فی لزوم رعایت ہی کہ بھئی ہم پر لازمی ہم احتیاط کی رعایت کریں اضطرار والی صورت میں بھی، کہ جب اضطرار ہے تو چلے اضطرار والی صورت کو آپ انجام دیں، باقی دوسری صورت میں جو کیا ہے آپ احتیاط کر رہے ہیں. فیجب الاجتناب عن الباقی، تو پھر نتیجے میں واجب ہے کہ ہم پرہیز کریں عن الباقی، جو اضطرار کے علاوہ دوسرے پہلو ہیں. خوب، یہ حرمت والی صورت میں جب شبہ تحریمی ہو تو ہم اجتناب کریں، اب ارتکاب ہی، یا ہم اس بعض افراد کو انجام دیں شبہ وجوبیہ میں. کیوں؟ خروجاً عن عہدت ما، تاکہ ہم خارج ہو سکے اس ذمہ داری سے، اس تکلیف سے، تنجز علیہ، جو منجز ہو چکی ہے مکلف پر قبل عروض ہی، اس اضطرار سے پہلے. فَإِنَّهُ يُقال، اعتراض نہ کیا جائے، اگر ایسے اعتراض کیا جائے گا تو اس کا جواب دیا جائے گا کہ بھائی اضطرار میں اور فقدان میں فرق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اضطرار میں تو سب افراد موجود ہیں، خوب، اور اضطرار کے لیے تکلیف کو بھی جو مقید کیا گیا کہ یہ تکلیف آپ پر ہوگی عدم اضطرار کی صورت میں، لیکن فقدان میں ایسی کوئی قید نہیں ہے. فَإِنَّهُ يُقال، بتحقیق کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ حیثو ان فقد المکلف بہ، کہتے ہیں جب وہ مکلف بہ فاقد ہو، مکلف بہ یعنی جس کی تکلیف آئی ہے. خوب، حیثو یقال ان فقد المکلف بہ، مکلف بہ کا فاقد ہونا کہیں یا مفقود ہونا. خوب، فرماتے ہیں یہ مفقود ہونا لیس من حدود تکلیف بہ، یہ اس موضوع، اس کام کے تکلیف کے حدود اور قید و بند میں سے نہیں ہے. وہ قیود ہی، اور حدود کہا پھر قیود کہا، دونوں کا تقریباً مطلب ایک ہے. خوب، یہ اس کو حدود اور قیود میں سے نہیں ہے. کان تکلیف المتعلق بہ، تو وہ تکلیف جو تعلق رکھتی ہے اس موضوع کے ساتھ وہ مطلقاً، وہ مطلق ہوگی فقد کے عنوان سے، چاہے اس کے بعد افراد فاقد ہوں چاہے بعد افراد فاقد نہ ہوں. فَإِذَا اشْتَغَلَتِ الذِّمَّةُ، تو جب ذمہ مشغول ہو جائے گا بہی، اس تکلیف کے بارے میں علم اجمالی کے ذریعے، کان قضیت الاشتغال بہ، تو اس تکلیف میں جب ہم مشغول ہو گئے اس کی تقاضا کیا ہے؟ یقیناً ہم یقیناً مشغول ذمہ ہیں. الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی، یہ تقاضا کرتا ہے کہ الفراغ ان ہو، ہم اسے فارغ ہو جائیں، کذالک یقین کی صورت میں. وہذا، فرماتے ہیں یہ فقدان والی بات بخلاف الاضطرار، یہ اس اضطرار کے بخلاف ہے، الی ترک ہی، جہاں پر ہم مضطر ہو جاتے ہیں کہ شبہ وجوبیہ میں اس کو ترک کریں. فَإِنَّهُ، بالتحقیق یہ اضطرار من حدود تکلیف بہی، بھائی اس کام کی تکلیف اور ذمہ داری کے حدود میں سے عدم اضطرار ہے. وہ قیود ہی، اور اس کے قیود میں سے جو ہے کیا ہے وہ عدم اضطرار ہے. خوب، ولا یکون الاشتغال بہی من اول الامر، اور اضطرار والی صورت میں گویا کہ اس کام کی ذمہ داری ہم پر شروع سے رکھی ہی نہیں گئی ہے، الا مگر ایسے رکھی گئی مقیداً بعدم عروض ہی، کہ بھائی یہ تکلیف آپ پر رکھتے ہیں اگر آپ پر اضطرار عارض نہ ہو. فلا یقین باشتغال ذمت، بس اضطرار والی صورت میں ہمارا ذمہ مشغول ہی نہیں ہے بتکلیف بہ، اس موضوع کی تکلیف کے ساتھ، الا الی ھذا الحد، مگر اس حد تک، یعنی جب تک اضطرار نہیں ہے یہ تکلیف آپ پر ہے.
فلا یجب رعایتہ، تو نتیجے میں اس ذمہ داری، اس تکلیف کی رعایت کرنا واجب نہیں ہے، فیما بعدہ، اس اضطرار والی حد کے بعد، ولا یکون الا من باب الاحتیاط فی شبہۃ البدویہ، جب اضطرار آ گیا تو یہاں اگر آپ احتیاط کرتے ہیں تو یہ ایسے جیسے کہ شبہ بدویہ میں احتیاط، جبکہ ہم کہہ کے آئے کہ شبہ بدویہ میں احتیاط واجب نہیں ہے، ففہم وتأمل، کہتے ہیں غور کریں اور فکر کریں، فإنہ دقیق جدا، یقیناً یہ بحث دقیق ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔